نبی 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 بول نبی نبی بول نبی 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 کوئی نہیں سکتا. تیری سوچ یہ ہے، تیری عقل یہ ہے. تو ذرا غور تو کر، جانے والے کو نہ دیکھ، جانے والا واقعی کوئی نہیں جا سکتا، لیکن سبحان اس کو کیوں نہیں دیکھتا جو لے جانے والا ہے. اور ارے انسان تو کمزور ہے، خدا کمزوریوں سے پاک ہے. اور مسلمان بھائی اگلی بات کہوں، سبحان استعمال قرآن کے اندر ان مقامات پہ ہوتا ہے جہاں انسان کی طاقتیں عاجز آ جاتی ہیں، جہاں انسانوں کی طاقتیں، انسان کی کمزوریاں سامنے آ جاتی ہے، جہاں دنیا کی طاقتیں مجبور ہو جاتی ہے، دنیا کے وسائل ختم ہو جاتے ہیں، وہاں پر قرآن کہتا ہے کہ سبحان کا استعمال ہوتا ہے. آئیے میں ثبوت کے طور پر دینا چاہتا ہوں. خالق لم یزل نے جب انسان کی تخلیق کرنی چاہی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً، جب اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کرنی چاہی تو سب سے پہلے اس کا اظہار فرشتوں کے سامنے کیا کہ میں ایک اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. فرشتوں نے انسان کی تخلیق کے مادیت کو دیکھا، مادیت کو دیکھا کہ کن چیزوں سے انسان بنا ہے، تو دیکھا جو چیزیں اس کی تخلیق میں آئیں وہ چیزیں متضاد تھی. آگ اور پانی متضاد ہے. جب یہ دونوں متضاد چیزیں آپس میں جمع ہوں گی تو یقیناً انتشار ہوگا، جھگڑا ہوگا، اختلاف ہوگا. ارے فرشتوں کی نظر تھی انسان کی مادیت پر اور خدا کی نظر تھی انسان کی کمال پر. انہوں نے مادیت دیکھ کر کہا کیوں پیدا کر رہا ہے اس کو؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کیوں پیدا کر رہا ہے؟ ان کی سوچ یہ تھی کہ شاید اللہ اس مخلوق کو بنا رہا ہے اپنی تسبیح بیان کرنے کے لیے، اپنی عظمتوں کو بیان کرنے کے لیے. تو انہوں نے اسی بات پر اعتراض کر کے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اللہ اس مخلوق کو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے، تیری عظمتیں بیان کرنے کے لیے. ہم فرشتے تھوڑے ہیں، یہ انسان تو تیری تسبیح اور تیری تقدیس بیان نہیں کر سکتا. اور کیوں؟ واقعی فرشتوں کے مقابلے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو قیام میں کھڑے ہیں اور قیامت تک وہ قیام میں رہیں گے. کچھ فرشتے ایسے ہیں جو رکوع میں پڑے ہیں اور قیامت تک رکوع میں اللہ کی تسبیحات بیان کر رہے ہیں. کچھ فرشتے ایسے ہیں جو سجدے میں پڑے ہیں اور وہ قیامت تک سجدے میں ہی رہیں گے. اب اس حالت میں جو قیامت تک سجدوں میں رہے، جو قیامت تک رکوع میں رہے، جو قیامت تک تشہد میں رہے، قیام میں رہے، یہ انسان کے بس کی بات تو نہیں ہے. فرشتوں کا مقابلہ ہم واقعی نہیں کر سکتے. فرشتوں نے کہا کیوں اس کو پیدا کر رہا ہے؟ ہم تیری تسبیح بیان کرنے کے ہیں، ہم تیری تقدیس بیان کرنے کے لیے ہیں. اللہ نے کیا جواب دیا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اللہ نے کہا اچھا میری تخلیق پر اعتراض کرتے ہو؟ ہاں میرے رب کو کی غیرت کو جوش آیا. کیوں؟ میرے رب نے کہا میری تخلیق پر اعتراض کرنے کا کسی کو حق نہیں. جب فرشتوں کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے تو تو اور میں کون ہوتے ہیں؟ ہمارا کیا حق ہے کہ اس رب کی تخلیق پر ہم اعتراض کریں؟ ہمارا حق نہیں بنتا.
فرشتوں نے اعتراض کیا، اللہ نے کہا اچھا تم نے میری تخلیق پر اعتراض کیا ہے، آؤ میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے رب ذوالجلال نے جو علم سے نوازا، اس علم سے نواز کر فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، فرشتوں کے سامنے پیش کیا کہ آؤ اس آدم پر اعتراض کرتے تھے، آؤ آدم جیسا علم دکھاؤ۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تم بھی ایسی یہی چیز پیش کر کے دکھاؤ۔ ہاں جو علم رب نے انسان کو دیا فرشتوں کے پاس وہ نہیں تھا۔ معلوم ہوا کہ جو علم خدا نے انسان کو دیا ہے فرشتوں کے پاس وہ علم نہیں ہے۔ اور آج کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی کہ آج اگر مجھے آپ کو اللہ نے عظمتوں سے نوازا ہے تو علم کی بدولت عطا کیا ہے، دولت کے بل بوتے پر نہیں، بادشاہت کے بل بوتے پر نہیں، انجینئر کے بل بوتے پہ نہیں، ڈاکٹری کے بل بوتے پہ نہیں۔ اگر ہمیں نوازا ہے، فرشتوں پر فوقیت ملی ہے تو اس اللہ کا عطا کردہ علم کی وجہ سے۔ کہا لاؤ اگر تم سچے ہو ایسا علم پیش کرو۔ ہو فرشتے عاجز آ گئے، فرشتے بے بس ہو گئے، فرشتوں کی انتہا ہو گئی، بے بس ہو گئے۔ جب فرشتے بے بس ہوئے تو کیا کہا؟ قالوا سبحانک، اے اللہ واقعی تو پاک ہے، ہم بے بس ہیں، ہم مجبور ہیں۔ جہاں فرشتوں کی مجبوریاں آ جائیں، جہاں فرشتے عاجز آ جائیں، وہاں جملہ کیا آتا ہے؟ سبحانک، اللہ تو پاک ہے۔ مسلمان بھائی آئیے ایک اگلا منظر دکھاتا ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام، قرآن ان کے واقعے کو بیان کرتا ہے۔ یونس علیہ السلام گئے، سمندر میں پہنچے، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اللہ اکبر، وہاں گئے۔ کہاں گئے؟ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ۔ مچھلی والے کا واقعہ سامنے رکھو کہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، فی الظلمات، قرآن کہتا ہے ظلمات میں، اندھیروں میں چلے گئے۔ کتنے اندھیرے تھے؟ رات کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اتنے اندھیروں میں چلے گئے۔ اور وہاں پر جب یونس علیہ السلام نبی تھے، نبی ہونے کے باوجود قرآن مقدس ایک مقام پہ کہتا ہے کہ اگر اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یونس علیہ السلام میری تسبیح نہ کرتے، مجھے یاد نہ کرتے، تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، مچھلی کے۔ لیکن ان ظلمات میں، ان اندھیروں میں یونس علیہ السلام پہنچے، اب دیکھا کہ مجھے کوئی وہاں سے نکالنے والا نہیں ہے۔ نبی عاجز آ گئے، نبی وہاں پہنچ کر عاجز آ گئے، تو پھر کیا کہا؟ فما فی الظلمات فنادى فی الظلمات، وہاں جا کر نبی نے کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا۔ مشکلات میں نبی یونس نے علیہ السلام نے بتا دیا کہ جب مشکلات آ جائیں فنادا، پھر پکارو کس کو؟ اللہ کو پکارو۔ فی الظلمات کیسے پکارا؟ لا الہ الا انت، اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق، انت سبحانک،
تو پاک ہے۔ میں عاجز آ گیا، میں مچھلی کے پیٹ سے نہیں نکل سکتا، میں یہاں سے باہر نہیں آ سکتا۔ یونس علیہ السلام نے اپنی مجبوریوں کا اظہار کیا، اور وہاں پر عاجزی کا اظہار کرنے کے بعد کیا کہا؟ اللہ سبحانک، تو پاک ہے، تو کمزوریوں سے پاک ہے، سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یونس علیہ السلام وہاں پر پکارا۔ جب یونس علیہ السلام نے خدا کو پکارا تو رب نے کیا کہا؟ فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی پکار کو قبول کیا۔ فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، اور ہم نے نجات دے دی اس غم سے۔ فریادیں قبول کرنے والا کون؟ اللہ کی ذات۔ ہائے ہائے، اس کو کہہ دیجئے، فریادیں سننے والا کون؟ مشکلیں آسان کرنے والا کون؟ پریشانیاں دور کرنے والا کون؟ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور غموں سے، بیماریوں سے نجات دینے والا اللہ ہے۔ تمہارے ڈاکٹر نہیں کرونا سے بچا سکیں گے، تمہارے ہتھیار نہیں کرونا سے بچا سکیں گے، تمہارے طریقے نہیں بچا سکیں گے۔ اگر بچنا ہے یونس علیہ السلام والا عمل کرو، پکارو اپنے رب کی رات کو۔ پاگلو، تم نے کیا، کون بچا سکتا ہے؟ فرشتے جہاں آز جائے، خدا کی ذات کو کہا سبحان، جہاں پر یونس علیہ السلام عاجز آئے وہاں پر کہا سبحانک، تو پاک ہے۔ کمزوریوں سے پاک کون؟ اللہ کی ذات ہے۔ مشکل کشا کون؟ اللہ کی ذات ہے۔ کوئی مشکلیں آسان نہیں کر سکتا۔ مشکلیں جب بھی پڑی ہے، انبیاء پر آئی ہے تو انہوں نے بھی خدا کو پکارا۔ مسلمان بھائی آئیے، آپ کہیں گے جی وہ تو یونس علیہ السلام تھے، ہمارے نبی تو بہت عظمتوں کے مالک ہیں۔ میں کب کہتا ہوں، لیکن میں اس طرف ابھی بعد میں آتا ہوں۔ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، قرآن ایک اور واقعہ بیان کرتا ہے، اور واقعہ اس کے بارے میں مفسرین کرام کا قول ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پہ اٹھائے جانے کے بعد کا واقعہ ہے۔ 29ویں پارے میں سورہ قلم کے اندر ایک واقعہ قرآن نے نقل کیا۔ قرآن کو قصے کہانیاں کی کتاب نہیں ہے، حقائق کی کتاب ہے، وہ حقائق بیان کرتا ہے۔ سورہ قلم کے اندر واقعہ ہے، فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد ایک بہت بڑا سخی آدمی تھا، اس کے بہت سے باغات تھے، پھل بہت آیا کرتے تھے، لیکن یہ سخی آدمی جو تھا، اس کا کردار یہ تھا کہ جب وہ باغ کے پھل آتے تھے تو اس کے گھر کے سامنے مسکین، ضرورت مند غرباء آ کے بیٹھا کرتے تھے، اور وہ سب سے پہلے غریبوں کو، مسکینوں کو پھل دیا کرتا تھا۔ بعد میں وہ اپنا بیچا کرتا تھا، سب سے پہلے غریبوں کو دیتا تھا۔ وہ باپ فوت ہو گیا، وارث اولاد بن گئی۔ اللہ اکبر۔ جب وارث اولاد بن جاتی ہے، اللہ، بات دور نکل جاتی ہے۔ میرے آقا سرکار دو عالم وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اچانک نبی کے سامنے ایک شخص آیا، نبی کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھ گیا، اور بیٹھ کر اس نے پیغمبر سے چند سوالات کیے۔ ان سوالوں میں پہلا سوال تھا کہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ میرے پیغمبر نے جواب دیا، میرا وقت نہیں ہے،
تفصیل میں جانے کا. تو انہیں پیغمبر نے جواب دیا. جب پیغمبر نے جواب دیا تو وہ کہنے لگا صدقتا، تم نے سچ کہا. حضرت عمر کہنے لگے عجیب آدمی ہے، سوال بھی خود کر رہا ہے اور جواب کی تصدیق بھی کر رہا ہے. اگر جواب اس کو آتا تھا تو پھر سوال کیوں کرتا ہے؟ اس نے دوسرا سوال کیا مل اسلام، اسلام کیا؟ آپ نے اس کا جواب دیا. اس نے پھر کہا صدقتا. تیسرا سوال کیا مل احسان، احسان کیا؟ آپ نے اس کا جواب دیا. اس نے چوتھا سوال کیا کہ مسا، قیامت کب آئے گی؟ میرے پیغمبر نے اس کا جواب یوں دیا مل مسئول عنہا من السائل، فرما کہ جیسے سوال کرنے والے کو قیامت کا نہیں پتا، جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس کو بھی نہیں پتا. اس نے کہا اچھا جی آپ کو یہ نہیں پتا قیامت کب آئے گی، تو آپ اس کی کچھ نشانیاں بیان کر دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نشانیاں پیش کی. فرمایا کہ ایک نشانی تو یہ ہوگی کہ باندی جو ہوگی، نکرانی جو ہوگی، وہ اپنے آقا کو جنے گی. یہ ایک جواب، یہ ایک نشانی بتائی. علماء نے لکھا ہے کہ اس کا کیا مطلب، نوکرانی اپنے آقا کو جنے گی، اس کی مختلف تفصیل بیان کی گئی ہے. لیکن علماء نے جو صحیح تفصیل بیان کی ہے، فرمایا کہ وہ اس کے معنی یہ ہے کہ اولاد اپنے باپ پر حکم چلائے گی، اپنے والدین کو پاگل سمجھے گی. اس کا معنی یہ ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ جیسے جیسے قیامت قریب آ رہی ہے، حالات یہ ہو رہے ہیں کہ آج ہماری نسلیں اپنے والدین کے بارے میں یہی تاثر رکھتی ہیں. ابے نو کی پتا ابا کون ہوندا؟ بالکل ہو بہو یہی منظر قرآن مقدس نے سورہ قلم میں بیان کیا. باپ فوت ہو گیا، بیٹے وارث بن گئے، پل آنے کا وقت آیا. قرآن کہتا ہے ان سارے بھائیوں نے بیٹھ کر کہا ابا تو ساڈا پاگل سی، مسکیناں نو دئی جاندا سی، ساڈے تے اخراجات نہیں پورے ہوندے، اے ابا خیراتاں دے لگا سی، اپا کی کریے؟ قرآن کہتا ہے اس اقسموا لیصرمنھا مصبحین. انہوں نے قسمیں کھائی، سارے بھائی مل کر قسم کھاؤ کہ ابا کا طریقہ ہم نے نہیں رکھنا. ابا تقسیم کرتا تھا، غریبوں کو دیتا تھا. اس اقسموا لیصرمنھا مصبحین، ہم نے یہ کام نہیں کرنا. ولا یستثنون، اور انہوں نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا ہم نے ان غریبوں کے آنے سے پہلے پہلے مال تو چک کے پاسے نگا دینا ہے. یہ قرآن میں نہیں بیان، قرآن واقعہ بیان کر جائیے، سورہ قلم کے جا کر پڑھ لیجئے واقعہ. فطاف علیہا طائف من ربک، اللہ کہتے اچھا میرے نام پر دینے سے تمہیں یہ تکلیف ہوتی ہے؟ میں دے سکتا ہوں تو میں چھین بھی سکتا ہوں. ہائے ہائے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا لوگوں کبھی کسی یتیم کے سامنے اپنے بچے کو پیار نہ کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو اس یتیم کو اپنا باپ یاد آ جائے اور تمہارا پیار کی جگہ تمہیں خدا اٹھا لے اور تمہاری اولاد کو اللہ یتیم کر دے. نہ جا اس کے تحمل پر بڑی بے ڈھب ہے گرفت اس کی، نہ جا اس کی دیر گیری پر کہ سخت ہے انتقام اس کا. وہ پکڑنے پہ آتا ہے تو ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے. لیکن وہو الغفور الودود، وہ بڑا مہربان ہے.
وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے. ہائے ہائے، کیا کہو گے اس سے بڑا مہربان کیا ہوگا؟ خدا کی قسم کبھی کبھی قرآن کے الفاظ پڑھ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے ما یفعل بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اور میرے بندے اگر تم میرا شکر ادا کرتے رہو گے، ان شکرتم وآمنتم، اگر تم مجھ پر ایمان لاؤ گے اور میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو بتاؤ میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا؟ ما یفعل بعذابکم، میں کیا کروں گا تمہیں عذاب دے کر؟ تم دو کام کرتے رہو، ان شکرتم وآمنتم، میرا شکر ادا کرتے رہو اور میرے پر ایمان لاؤ، مجھے ماننے والے بنو، میری نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے بنو. ما یفعل اللہ بعذابکم، میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا؟ کیا کتنا سخی ہے، کتنا مہربان ہے خدا کی قسم. اور میرے بھائی، ہم سے بڑا خوش قسمت خدا کی قسم دنیا میں کوئی نہیں. اللہ نے جو ہمیں اپنے لاڈلے محبوب کی امت میں پیدا کیا ہے، یہ اتنا بڑا احسان ہے خدا کی قسم. ہم اس احسان کے بدلے ساری زندگی بھی خدا کے سامنے پیشانی جھکاتے رہے تو پھر بھی اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے. بہت بڑی خوش قسمتی. اٹھاؤ تو صحیح پہلی قوموں کے حالات. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک قوم کے سامنے روتے رہے، پتھر کھاتے رہے، لیکن آخر کیا ہوا؟ حضرت نوح علیہ السلام کیا کہا؟ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اللہ میں نے اپنی انتہا کر دی، یہ نہیں مانے، اب ان کا ملیا میٹ کر دے. لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، پوری دنیا سے، پوری زمین پہ سے کافروں کے نام و نشان مٹا دے. اللہ نے مٹا دیا، سب کچھ مٹا دیا. نبی نے بد دعا کی، لیکن میرے نبی نے بد دعا نہیں دی، پتھر کھا کے بھی بد دعائیں دی. ہاں آئے، آمنہ سے پوچھ، دنیا میں آئے، میرے پیغمبر آئے تو لب ہل رہے تھے. بی بی آمنہ کہتی ہے میں نے کان لگا کے سنا تو کیا کہہ رہے ہیں؟ تو دنیا میں آئے تو کہہ رہے تھے اللہم اغفر لی امتی، اللہ میری امت کی بخشش فرما دے. معراج پہ جانے لگے، براق سامنے آ گئی. کہا جبریل نے سوار ہو جائیے. کہا میں تو نہیں سوار ہوتا. کہا کیوں؟ پروردگار نے تو آپ کو بلایا ہے. کہا نہیں میں نہیں سوار ہوتا. کہا معراج پہ جانا ہے، اعزاز مل رہا ہے. کہا مجھے نہیں چاہیے، جاؤ رب کو کہہ دو میں نہیں آنا چاہتا. جبریل نے جا کے عرض کی پروردگار وہ تو نہیں آنا چاہتے. کہا کیوں نہیں آنا چاہتے؟ ان کی وجہ تو پوچھ. کہا مجھے معراج پہ بلا رہا ہے اور میری امت کا کیا بنے گا؟ معراج پہ جاتے ہوئے مجھے اور آپ کو یاد کیا. دنیا میں آئے تو مجھے اور آپ کو یاد کیا. اٹھاؤ جا کر میرے نبی کا وصال کے وقت اٹھاؤ. آخری جملے کیا ہے؟ اللہم اغفر لی امتی. امی عائشہ کہتی ہے رات کو میرے بستر پہ لیٹے ہوئے تھے، اچانک نبی غائب ہو گئے. میں نے دیکھا کہ پتہ نہیں کہاں گئے. میں تلاش کرتی کرتی میں نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں آپ سجدے میں پڑے ہیں اور روتے جا رہے ہیں، ہچکیاں بندھی ہوئی ہے. امی عائشہ کہتی ہے میں نے جا کے کان لگا کے سنا تو کہہ رہے تھے اللہم اغفر لی امتی. رات کے اندھیروں میں، رات کی تاریکیوں میں خدا کی چوکھٹ پہ پیشانی نیاز جھکا جھکا کر میرے اور آپ کے لیے مانگ رہے تھے. وہ میرے لاڈلے محبوب آقا تھے. ہم نے بھی کسی موڑ پر ان کو یاد کیا، بازار میں بیٹھ کے یاد کیا ہو، شادی کے وقت بیٹھ کے یاد کیا ہو، کبھی غمی میں یاد کیا ہو،
کبھی کسی حالت میں بیٹے کی پیدائش پر نبی کو یاد کیا ہو، کبھی نعمتیں ملنے پر فیکٹری کا تالا کھولتے وقت کبھی یاد کیا ہو؟ کبھی نہیں یاد کیا۔ مسلمان بھائی، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، نبی ملا تو رحمت للعالمین ملا، اور خدا ملا تو رب العالمین ملا، وہ بھی رحمتوں کا پیکر ملا، وہ بھی رحمت۔ آپ کو ہمیں کیا معلوم، ہمیں ان نعمتوں کی قدر نہیں رہی۔ قرآن سے پوچھ۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال نے میری امتوں کو 2 امانتیں دی ہیں، 2 امانتیں دی، اور وہ پتہ کیا امانتیں؟ ہائے ہائے، وہ امانتیں کیا ہے؟ فرمایا کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ مکہ کے کافر کیا کہہ رہے تھے؟ بھیجتے ہم پہ عذاب، ہم پہ اللہ پتھر کیوں نہیں برسا رہا، ہم پر ٹکڑے کیوں نہیں آ رہے، ہم پر عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ کافر عذاب مانگ رہے ہیں، کافر، اور رب کیا کہہ رہا ہے؟ رب کہہ رہا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ محبوب، جس قوم کے اندر تو موجود ہو میں عذاب بھیج دوں؟ میں کیسے بھیجوں؟ جن کے اندر میرا محبوب رہتا ہے میں ان پر عذاب کیسے بھیجوں؟ لیعذبہم وانت فیہم، تو ان میں موجود ہے تو میں تو ان پر عذاب کیسے بھیجوں؟ ایک امانت، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ دوسری امانت فرمایا کہ جب تک تو ان میں موجود ہے میں عذاب، اور دوسرا فرمایا کہ جب تک میرے بندے میرے سامنے استغفار کرتے رہیں گے، اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتے رہیں گے، میں ان پہ عذاب، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا۔ کرونا یہ عذاب ہے، آزمائش ہے، اس کا علاج ڈاکٹروں کے پاس نہیں، چائنا کے پاس نہیں، تیرے پاس ہے، میرے پاس ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ عذاب ہے تم میرے سامنے رو، میں تم پر عذاب اتار دوں گا۔ تم رو کے تو دیکھو۔ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ قوم روئے گی، اور اللہ کے سامنے رونے والوں کے کبھی اللہ ان کے عذاب نہیں بھیجا کرتا۔ قرآن پڑھ کے تو دیکھ لیجئے، قرآن کہتا ہے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ۔ یہ پہلی امتوں میں ایک نبی نے کہا کہ تم استغفار کرو، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا، تمہیں اللہ بہترین نفع عطا کرے گا، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت مقررہ تک، وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ۔ دوسرے نبی نے کہا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، تم استغفار کرو، اللہ پھر تو کیا کرے گا؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ فرماتے تم میرے سامنے استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، میں کیا کروں گا؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، میں تمہیں وقت کی ضرورت کے مطابق آسمان سے بارشیں نازل کروں، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ فرماتے میں تمہارے مالوں میں بھی زیادتی کر دوں گا، تمہاری اولادوں کے اندر بھی زیادتی کر دوں گا، ترقیاں دے دوں گا۔ میں نہیں بول رہا، یہ اللہ کا قرآن بول رہا ہے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ
وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، میں تمہارے باغات میں پھل ڈال دوں گا، تمہاری نہروں کے اندر پانی ڈال دوں گا۔ یہ اللہ کہتے ہیں۔ شرط کیا ہے؟ ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ تم نے زبانیں استعمال کرتے ہو، تمہاری آنکھوں کا غلط استعمال ہوتا ہے، تمہارے جسموں کا غلط استعمال ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ۔ مسلمان بھائی کیا کہو گے؟ رب ذوالجلال آج ہمیں جس چیز کی طرف جانا ہے وہ راستہ ہم نے چھوڑ دیا، میں دور نکل گیا۔ میں عرض کر رہا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اعلان نبوت فرمایا، آپ نے قوم کو سمجھایا، کافر مل کر آ گئے میرے پیغمبر کے پاس۔ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، ہم نہیں تم پر ایمان لاتے، ہمارے مطالبے مانو، ہم نہیں تم پر ایمان لاتے۔ پہلا مطالبہ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، ہمارے لیے چشموں کے پانی جاری کرو۔ اب تفجر لنا من الارض ينبوعا، پہلی شرط او تکون لک جنت من نخیل وعنب، یا ہمارے لیے باغ لگا، انگوروں کے باغ، کھجوروں کے باغ، وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، یا یوں کر۔ تیسرا مطالبہ او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، ہم نہیں تجھے مانتے، اگر تو نہیں یہ کرتا تو لا ہم پر پتھروں کی بارش برسا۔ او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا اللہ کی طرف سے کوئی فرشتہ آ کے تیری تائید کرے۔ اگلا مطالبہ او یکون لک بیت من زخرف، یا تو اپنا مکان سونے کا بنا کے دکھا، اپنا مکان، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کی قسم قرآن کہہ رہا ہے، یہ شرطیں کافر لگا رہے تھے میرے نبی پر۔ او یکون لک بیت من زخرف، اپنا گھر سونے کا بنا کے لا۔ ہے بے وقوف آدمی، میرے نبی سے کہہ رہے اپنا گھر سونے کا بنا، جس کو رب کہتا ہے محبوب اگر تو اجازت دے تو میں مدینہ کے پہاڑوں کو، مکہ کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دوں۔ رب کہہ رہا ہے اپنے محبوب کو، لیکن میرا آقا کیا کہہ رہے ہیں؟ پروردگار مجھے سونے کے پہاڑ نہیں چاہیے، مجھے تو زندگی غریبوں والی، مسکینوں والی چاہیے۔ میرے نبی کے گھر کے اندر یہ بھی ایک جملہ آج کہتا چلو، آپ نے بڑا سنا ہوگا کہ اب ایک مہینہ تک میرے نبی کا چولہا نہیں جلتا تھا، سنا ہے نا آپ نے؟ تو قوم کی سوچ یہ ہے کہ پیغمبر دے پلے ہوئے گئی کچھ نہیں تھی، غریبی تھی۔ نا نا نا، یہ بات غلط ہے کہ ان کے پاس ہے کچھ نہیں تھا، تھا کچھ، سب کچھ، رات دن آپ کے پاس بھیڑ لگے رہتے تھے۔ لیکن امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ گھر بھرا ہوتا تھا، صبح کو گھر بھرا ہوتا تھا، پیغمبر غریبوں میں تقسیم کر کر کے سارا شام تک ختم کر دیتے تھے، گھر میں ایک آٹا بھی نہیں رکھتے تھے، تھا سب کچھ، لیکن اپنے لیے کچھ نہیں رکھتے تھے، سب تقسیم آپا کی کر دیں، آپا دن دے کچھ نہیں، سارا کچھ اپنے واسطے رکھ دیں۔ میرے نبی کی سنت یہ ہے سب کچھ لٹا دو، اور ہم کہتے ہیں سارا کچھ ہڑپ کر جاؤ، دو کچھ بھی نہ۔ یہ ہے ہمارا سنت، میرے نبی کی سنت پر آج میرا اور آپ کا عمل۔
فما یکون لک بیت من زخرف او ترقی فی السماء ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ. آخری شرط فرمایا تو آسمان پہ جا، فرشتوں کے ساتھ لے کے آ، فرشتے آ کر لکھا ہوا لے کے آئے یہ ہمارا نبی ہے، پھر ہم تجھے مانیں گے. یہ واہیات مطالبات تھے جو قرآن نے کے اندر انہوں نے ذکر انہوں نے مطالبے کیے اور قرآن نے ان کا تذکرہ کیا. اس کے جواب میں میرے نبی نے کیا کہا؟ میرے نبی نے نہیں کہا، رب نے اس کا جواب نبی کی زبان سے دلوایا. کیا کہا؟ جب انہوں نے کہا وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقَيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَأُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا. اے محبوب تو کہہ دے یہ میرے اختیار میں نہیں، یہ تو میرے رب کے اختیار میں. قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي، میرا رب پاک ہے ان ساری چیزوں سے، وہ کر سکتا ہے، میں نہیں. حل کنت الا بشر رسولا، میں تو ایک انسان ہوں اور رسول ہوں، یہ میرے اختیار میں یہ چیزیں نہیں ہیں. ہاں جس کے اختیار میں ہے وہ کون ہے؟ سبحان. وہ کون ہے؟ سبحان ہے. مسلمان بھائی وہ ذات سبحان ہے. اسی لیے قرآن نے کہا جب میرے نبی کے معراج کا وقت آیا تو رب نے کیا کہا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات. ارے دنیا نہیں مانتی کہ نبی آسمان پہ کیسے گیا، عرش معلیٰ پہ کیسے گیا. فرمایا جانے والے کو نہ دیکھ، لے جانے والے کو دیکھ، وہ سبحان ہے. جب لے جانے والے کو دیکھے گا پھر تجھے سمجھ آ سکے گا کہ کیسے جا سکتا ہے. وہ جا سکتا ہے. قل سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. میرے بھائی حقیقت کہوں گا، ہم نے اپنے رب کو سبحان نہیں مانا، کمزوریوں سے پاک نہیں مانا. اگر آج میرا اور آپ کا عقیدہ ہوتا کہ خدا کمزوریوں سے پاک ہے، ہم کبھی کورونا جیسی ان موذیوں سے کبھی گھبراتے نہیں ہیں. میری قوم کے عجیب ٹھکانے. میرے آقا سرکار دو عالم وسلم کے ایک صحابی ہیں، بڑے مجاہد صحابی، تفصیل کا وقت نہیں ہے. ان کی 4 بیویاں تھیں. ابا سارے پریشان ہو گئے. ان کی تھی تسی نہ رکھیو پریشان ہو جاؤ گے، آپا کو ایک نہیں سنبھال ہوں. ان کی 4 بیویاں تھیں، لیکن شوہر اور بیویوں میں عجیب ایک کشمکش تھی. کشمکش یہ تھی، اسلام کہتا ہے، حکم دیتا ہے بیویوں کو کہ جب تمہارے شوہر کے آنے کا وقت ہو تو بن سنور کر، خوشبو لگا کر، تیار ہو کر اپنے شوہر کے لیے انتظار میں رہو. یہ میرے نبی کی سنت ہے، میرے نبی کا طریقہ ہے کہ بیویوں کو یہ طریقہ اپنانا چاہیے. اللہ ہمیں معاف کر دے. شوہر جب آن دا ٹائم ہوں پٹی سر پہ ہوں، کپڑے پرانے ہوں تے پئیاں ہوں بھی ہون، تے جدو بازار جان دا ٹائم ہوں پھر بن سمر کے باہر نکل جاندی ہیں. تیری زیب و زینت، تیرا بننا سنورنا شوہر کا حق ہے، اس کے لیے اپنائیے. اس نے وہ بیویاں تیار ہوتی تھی، خوشبو لگاتی تھی، لیکن جب وہ صحابی گھر پہنچتے تھے تو ان کو وہ ایسی خوشبو لے کے آتے تھے کہ ان کی خوشبو ساری پریشان ہو جاتی تھی کہ اتنی خوشبو کہاں سے آ گئی. بڑا مقابلہ کیا. مقابلہ تو آج بھی ہمارے مستورات ہی میک اپ نہیں کرتے، اب تو ہمارے شوہر بھی ماشاءاللہ میک اپ کرتے، منڈے بھی میک اپ کرتے. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. جب یہ شوہر جاتا تو ہر بیوی پریشان ہو جاتی کہ یہ خوشبو کہاں سے لاتا،
وہ بھی خوشبو تلاش کر کے اچھی سے اچھی قیمتی خوشبوئیں لاتی، لیکن وہ اس کا مقابلہ بڑا عرصہ ہو گیا، مقابلہ کرتی رہی لیکن ہارتی رہی۔ ایک دن چاروں سوکنے اکٹھی ہو گئی، اکٹھی ہو کے کہنے لگی آج انہوں پوچھی لئیے بھی معاملہ کیا، سانو ہرائی جانا تو ہے گا کہ معاملہ تیرا۔ وہ چاروں سوکنے جمع ہو گئی، یہ صحابی رسول آیا اور آ کر ان ساروں نے کہا آج ایک معاملے کا فیصلہ کر دو۔ کہا کیا؟ کہا فیصلہ یہ ہے کہ یہ بتا دو کہ یہ خوشبو کہاں سے لے کے آتے جو روزانہ لگا کے آتے۔ وہ صحابی کہنے لگا کہ سچی بات سننا چاہتے ہو؟ کہتے ہاں جی۔ کہتے اللہ کی قسم میں نے آج تک خوشبو لگائی ہی نہیں۔ وہ مستورات کہنے لگی عجیب آدمی ہے، تو صحابی رسول ہو کے جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ کہتا ہے میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے آج تک خوشبو لگائی نہیں۔ کہا پھر یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ مسلمان بھائیو توجہ کیجئے، بہت بڑی نصیحت ہے۔ اس صحابی نے کہا کہ میں یہ راز فاش کر دوں پھر آج؟ کہا جی۔ کہا راز یہ ہے کہ جب میں جوانی کی دہلیز میں پہنچا تو مجھے کچھ بیماریاں لگ گئی، اور ان بیماریوں کی وجہ سے میری حالت یہ ہو گئی کہ میں چلنے کے قابل نہ رہا، میں اٹھنے کے قابل نہ رہا، میں بیمار ہو گیا۔ میں نے دنیا کے علاج کروائے، سارے جتنے بھی علاج کروائے، کوئی علاج کارگر نہ ہوا۔ جب کوئی علاج کارگر نہ ہوا تو مجھے کوئی راستہ سمجھ میں نہ آیا، تو میں سیدھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا، در نبی پہ چلا گیا۔ میں نے جا کے در نبی پہ عرض کی آقا میری بس ہو گئی، ڈاکٹر عاجز آ گئے، حکیم عاجز آ گئے، سب نے بے بس ہو گئے، آقا میری بیماری نہیں ختم ہو رہی، تو کوئی میرے لیے دعا فرما دیجیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستر چھپا لو، باقی سارے کپڑے اتار دو۔ اس صحابی نے ستر چھپا لیا۔ انسان کا ستر جو ہے یہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ ستر ہے، یہ ننگا کرنا مسلمان کا مسلمان کے سامنے حرام ہے۔ مسئلہ یہی ہے۔ اگلی بات بھی کہتا چلوں، مرد کا مرد کے سامنے بھی حرام ہے، عورت کا عورت کے سامنے بھی ستر کھولنا حرام ہے۔ ساڈے ہاں بڑیاں دا عجیب نظام ہے، وہ نال ایک دوجے نہ ناندیاں رہندیاں کہندی جی انہاں دا پردہ ہی نہیں ہوندا۔ نہیں، جو حکم مرد کے ستر کا ہے وہی عورتوں کا حکم کا بھی ہے۔ عورت کا ستر زیادہ ہے، عورت کا عورت سے حرام ہے ستر دیکھنا، مرد کا مرد حرام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ستر چھپا لو، باقی سارا جسم ننگا کر دو۔ اس صحابی نے ستر چھپا لیا، پورا فرمایا کہ پورا جسم میں نے ننگا کر دیا۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست رحمت میرے جسم پر پھیر دیا۔ فرمایا کہ میری شفا بھی مل گئی، اور اس دن سے میرے جسم کے اندر خوشبو ہی نہیں ختم ہوئی۔ ہائے ہائے، ارے بیماریاں کا علاج اس صحابی نے بتا دیا۔ میرے نبی کے دروازے پہ آ جاؤ، میرے نبی کی چوکھٹ پہ آ جاؤ، میرے نبی کے طریقوں پہ آ جاؤ، پھر تمہیں شفائیں مل جائیں گی۔ ہم نے مدارس بند کر دیے، قرآن کی تلاوتیں بند کر دی، اذانیں مسجدیں بند کر دی، کر دو بند سب کچھ۔ ظالمو، قرآن بند کر کے تمہیں شفا ملے گی، مساجد بند کر کے تمہیں شفا ملے گی۔ قرآن تو کہتا ہے کہ آؤ خدا کی چوکھٹ پہ آ کے توبہ استغفار کرو، رو۔ میرے پیغمبر کی سنت کیا تھی؟ فرمایا آندھی آتی تھی، امی عائشہ سے پوچھو، آندھی آتی تھی، کوئی پریشانی آتی تھی، میرے پیغمبر جلدی سے اٹھ کر مسجد میں بھاگا کرتے تھے، خدا کے سامنے رویا کرتے تھے۔ ان پریشانیوں سے مسجدیں خالی نہ کرو،
اگر میں اپنی قوم کو میرا پیغام ہے، اگر اس سے کرونا وائرس سے اگر شفا چاہتے ہو، خدا کی قسم مسجد آباد کر دو، مسجدیں بھر دو، خدا کی چوکھٹ پہ آ کے رو لو، آنسو بہا لو۔ آنسو بہانا تمہارا کام ہے، رحمت خداوندی کا برسا دینا خدا کا کام ہے۔ یہ ہے علاج۔ مجمع ختم کر دو، مسجد مدارس بند کر دو، قرآن کی تلاوت ہے۔ ہائے ہائے، میرے پیغمبر نے فرمایا جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، جس گھر میں تلاوت ہوتی ہے، وہ گھر آسمان والوں کے لیے یوں چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں۔ قرآن کے تلاوت کے یہ منظر ہیں، تو یہ منظر بغیر رحمت کے ہیں۔ اس قوم کو کیا ہو گیا؟ کیوں رو رہی ہے؟ پریشانیاں نہ مانگو۔ میرے بھائی، معذرت کے ساتھ کہوں گا، ہم نے دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں۔ ایک اللہ والے کا میں نے واقعہ پڑھا، میں حیران ہو گیا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک بچہ جس کے پاؤں کے اندر جوتا ٹوٹا ہوا تھا، کپڑے پرانے تھے، جوتا ٹوٹا ہوا تھا، وہ جا رہا تھا۔ کہا میں نے اس کی حالت کو دیکھ کر مجھے ترس آ گیا۔ میں نے اس بچے کو پکڑ کر کہا بیٹا آؤ۔ وہاں سے جوتا نیا لیا اور اس کو میں نے جوتا پہنا دیا۔ کہا وہ بچہ جوتا پہن کر کہنے لگا آپ خدا ہیں؟ نے کہا نہ بیٹا، یہ ایسے جملے نہیں کہا کرتے، خدا تو خدا ہے، رب تو رب ہے، اس کی کیا بات ہے، اس کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو بچہ کہنے لگا اگر آپ خدا نہیں ہیں، رب نہیں ہے، تو پھر رب کے دوست ضرور ہیں، رب کے اللہ اکبر۔ مسلمان بھائیوں توجہ کیجئے، اس بچے کے جملوں نے کیا بتایا۔ انہوں نے کہا آپ رب کے دوست ضرور ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا بیٹا وہ کیسے؟ کہا کل میں نے اپنے رب سے دعا مانگی تھی، اللہ میرا جوتا ٹوٹ گیا تو مجھے نیا جوتا دے دے۔ تو جب میں نے تو رب سے مانگا تھا تو دیا آپ نے ہے، تو یا تو رب نے دیا ہے یا رب نے اپنے دوست کے ذریعے سے بھیجا ہے۔ وہ اللہ والے کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا، بچے نے ہمیں سمجھا دیا کہ جب انسان خدا کے نام پر دیتا ہے تو وہ رب کا دوست ضرور بن جاتا ہے، رب سے دوستی کا ایک تعلق ضرور بن جاتا ہے۔ مسلمان بھائیوں، ہماری حالت اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم تو دینا بھی نہیں، اور اگر دے دیا تو پھر اس پر افسوس بھی کرنا ہوتا۔ خدا را ان چیزوں پہ ہمیں غور کیجیے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ میں نے آج نبی کا معراج شروع کیا تھا، لیکن مجھے سبحان نے آگے جانے نہیں دیا۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ قرآن کہتا ہے سبحان، وہ ذات پاک ہے، عاجزیوں سے پاک ہے۔ اس لفظ نے ہمیں ہمارے دل و دماغ پر ایک تصور دے دیا ہے کہ رب کو مانو، اور یہ مانو کہ وہ رب کمزوریوں سے پاک ہے، وہ شرک سے پاک ہے، وہ ہر چیز کر سکتا ہے۔ جب میرا اور آپ کا عقیدہ ہو جائے گا، ہائے ہائے، ہم آج ہماری حالت یہ ہے، ہم خدا کے بارے میں تاثر ہی بڑا عجیب ہے، سنتا ہی نہیں ساڈی، وہ ہماری مانتا ہی نہیں۔ بابا جی تسی کہہ دیو، اے قرآن تو پڑھ کے دیکھو، قرآن کیا کہتا ہے؟ فَمَا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ کیا کہا؟ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، فرمایا لوگوں بندوں میرے، میں غفار ہوں، میں کام معاف کرنے والا ہوں۔ کیا بات ہے، خود کہہ رہا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، میں تمہارے لیے غفار ہوں، معاف کرنے والا ہوں۔ اللہ پھر
کہا تم بھی تو کچھ کر لو، اللہ ہم کیا کریں؟ فما وانی لغفار لمن تاب، اپنے گناہوں کی توبہ کرو، وآمن، مجھ پر ایمان لاؤ، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرو، ثم اہتدی، پھر ہدایت پا جاؤ گے۔ ہمارے ذمے پہ تو کا کام ہے، وہ تو کہہ رہا میں تو غفار ہوں، اس نے اپنے آپ کو، اللہ کی کتنے نام ہیں؟ کتنے نام ہیں؟ 99 نام ہیں۔ خدا کے کتنے نام ہیں؟ 99۔ خدا کی قسم سارے ناموں کے جا کے ترجمہ پڑھ لیجئے، سارے نام کون سے ہیں؟ مغفرت والے، معاف والے، مہربانیوں والے، رحمت والے۔ صرف ایک نام ہے سزا دینے والا، منتقم۔ اس کے علاوہ کوئی اور نام سزا دینے والا نہیں۔ 99 ناموں میں سے صرف ایک ہے سخت، باقی سارے مہربانی والے نام ہیں۔ وہ کتنا مہربان ہے، کاش ہم بھی مہربان بن جائیں، ہم بھی مہربانیاں کرنے والے بن جائیں۔ آج ہمارے پاس یہ مہربانیاں نہیں ہیں، ہم خدا کی قسم ایک دوسرے پر مہربان نہیں ہیں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، تم زمین پر رحم نہیں کرو گے ایک دوسرے پر، خدا تم پہ رحم نہیں کرے گا۔ تم پہ تو مہربان بن جاؤ، تیری مہربانیوں بھی تو بندوں پہ ہونی چاہیے۔ تم چیڑ پھاڑ پہ لگے ہوئے، ایک دوسرے کے کو برا کہنے پہ لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے عیب جوئی پہ لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت پہ لگے ہوئے ہیں، یہ مہربانیاں ہیں؟ ہائے ہائے، میرا رب بھی مہربان ہے، میرا پیغمبر بھی مہربان ہے، وہ دعائیں کرتے گئے ہیں۔ اور آج میں اور آپ اگر بچے ہوئے ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں، میرے نبی کی دعائیں ہم پر سایہ کر کے بیٹھی ہیں۔ خدا کے لیے ہم اس نبی کی زندگی کو اپنائیں۔ اس وقت حالات کرونا وائرس کے نام پر دنیا کے پریشان ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، گھبرائیے، حوصلہ مند بنیے، ایمان لائیے، اپنا ایمان مضبوط کیجئے۔ اور ایمان مضبوط کیسے ہوگا؟ لیکن میں بات کہنا چاہوں گا، اللہ تیری عظمتوں کے قربان جائیے، خدا بڑا رب ہے، وہ جب کرنے پہ آتا ہے بتا دیتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے جہاں پر یہ چائنا میں آیا، یہاں کیا ہوا؟ یہ سزائیں ہیں ہمارے اعمال کی۔ آج پوری دنیا بند ہو گئی، کرفیو لگ گئے۔ کیوں لگے پتہ ہے آپ کو؟ کشمیر کی بہو بیٹیاں 7 مہینے سے کرفیو میں ہے، وہ مسلمان، پوری دنیا کا مسلمان نہیں بولا۔ رب نے کہا میری بندیوں کی کرفیو پہ تم نہیں بولے، میں بھی خدا نہیں پوری دنیا کے اندر کرفیو نہ لگوا دوں۔ تمہیں درد آیا؟ کشمیر کی بچیوں پہ درد آیا؟ آج کرفیو لگ رہے ہیں، لگیں گے۔ تم اگر اپنی قوم کے لیے، اپنے مسلمانوں کے لیے نہیں تڑپو گے، خدا تمہیں بھی تڑپائے گا۔ تم آج بے حس ہو کے بیٹھ گیا مسلمان۔ میرے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ المؤمن جسد واحد، مومن ایک جسم کی مانند ہے۔ یہ جسم ہے، تیرے پاؤں کی انگلی پر ایک اینٹ لگ جاتی ہے، تیری چھنگلی، پاؤں کی چھنگلی انگلی، چھوٹی انگلی، اس پہ زخم آ جاتا ہے، رات کو یہ آنکھ سوتی نہیں ہے، چوٹ وہاں لگی، آنکھ یہاں نہیں سو رہی۔ میرے پیغمبر نے یہی تو کہا کہ دنیا کے کسی کونے پر مسلمان پریشان ہو جائے، دوسرے کونے پر دوسرا مسلمان یوں ہی پریشان ہونا چاہیے، لیکن نہیں۔ آپ کہیں گے مولوی جی ایسی کر کی سکتے ہیں، کر کیوں نہیں سکتے؟ کچھ نہیں کر سکتے، اپنے رب کے سامنے دامن پھیلا کے ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہو۔ کون سا موڑ ہے ایمان سے بتائیے؟ کون سا ایک شخص کھڑا ہو کر آج مجھے دعوے سے کہے کہ میں نے کشمیر کی بچیوں کے لیے بیٹھ کے دعا کی تھی،
ہم نے دعا بھی نہیں آج تک کی. تم نہیں رو گے. اور اگلی بات کشمیر کی بچیوں کا جواب خدا نے دیا. جس علاقے کے اندر چین کی چائنا کے اندر جس علاقے کے اندر یہ بیماری پھوٹی ہے وہ جو مرضی کہتے رہے ہمیں نہیں پتا کس نے کیا ہے. وہاں پر کیا مستورات کے پردے نہیں اتارے گئے؟ وہاں پر ظلم نہیں ہوا؟ تم نے ایک مسلمان بیٹی کا پردہ اتارا، خدا نے تمہارے چھکے چڑھا دیے، لے تو اتار. سارا جسم ہی پردے میں لے کے بیٹھے، بچتے پھر رہے. ان چیزوں کا علاج ڈاکٹریوں کے پاس نہیں ہے. میری قوم آج اگر علاج چاہتے ہو، تم چاہتے ہو تو خدا کے سامنے رونا شروع کرو. مسجدیں بھر جاؤ، نمازی بن جاؤ، خدا کے سامنے رو. خدا کی قسم قوم ایک دن مل کے آنسو بہا دے، دیکھیے تمہارے ان آنسوؤں کی قیمت خدا کیسے دیتا. وہ بڑا قدردان ہے. تو آنسو بہا کے تو دیکھ. یہ تو میں اور آپ ظالم ہیں ایک دوسرے کے لیے، وہ تو ہمارے لیے بہت مہربان ہے. تم آنسو بہا کے تو دیکھو. میں نے گزشتہ دنوں ایک سوشل میڈیا پر ایک میں نے وہ دیکھی ویڈیو، خدا کی قسم پریشان ہو گیا. ایک چچا اپنی بھتیجی کو مار رہا تھا ہینٹروں سے، اور وہ بچی اپنے چچا کے پاؤں پکڑ پکڑ رو رہی تھی، لیکن وہ ترس نہیں کھا رہا تھا، مارتا ہی جا رہا تھا. یہ ہے، میں کہا تھا انسان سے بڑا ظالم دنیا میں کوئی نہیں. وہ رو رہی تھی، بھیک مانگ رہی تھی، لیکن معاف نہیں کیا. لیکن میرا رب اتنا سخت نہیں ہے، میرا رب بڑا مہربان ہے. تو ہاں آنسو بہاؤ، دامن پھیلاؤ، خدا کی قسم اللہ کی چوکھٹ پہ رو. اور آئیے دوسرا میرے پیغمبر نے جو راستہ بتایا، فرمایا کہ جب مشکلات آ جائیں، بیماریاں آ جائیں، ایک دو چیزیں بتائی. استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ مدد حاصل کرو نماز کے ساتھ، صبر کے ساتھ برداشت کرو اور صبر کرو اور عبادت کرو. تیسرا راستہ میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ جب ایسی مشکلات آ جائیں، اپنی اللہ کی راہ میں دینے والے بن جاؤ. دو اللہ کی راہ میں. میں ایک دوست کے پاس گیا تو ہماری یہ کام کی مزدوریوں کا مسئلہ تھا. میں نے کہا یار مزدوریاں دے دی. میں اس کے پاس گیا، اس نے بڑا عجیب جملہ مجھے کہا. جی میں اپنے پیر صاحب کو پاس گیا تو میرے پیر نے ایک بڑا عجیب جملہ کہا. دیکھیے اللہ والوں کی کچھ باتیں ہوتی. فرمایا کہ ہماری حالت کیا ہے. پیر صاحب نے فرمایا ہماری حالت کیا ہے کہ جب تنگ دستی آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، تو فرمایا کہ ہم سب سے پہلے اللہ کے راستے میں، خدا کے راستے میں جو دینے کا ہوتا ہے وہ ہم بند کرتے ہیں. اور جی مولوی صاحب پھر دے دیں گے، اپنا نہیں بند کر دے. فرمایا جس راستے سے خدا تمہیں دیتا ہے وہ راستہ پہلے بند کرتے ہیں. یہ حقیقت ہے. اپنا نہیں، اپنے گل چھڑے ادھر ہی، اپنے شاپر ادھر ہی پرے آن گے. جو راستے اللہ کی راہ میں دینے کے ہیں وہ راستہ بند کیا ہے. خدا اس راستے سے تمہیں دیتا ہے. جب وہی راستہ بند کر دو گے تو پھر ملے گا کہاں سے؟ پھر تنگ دستیاں آئیں گی. اس لیے اللہ کی راہ میں دینا سیکھو، اللہ کے سامنے مانگنا سیکھو. یہ ہم مانگتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمیں فائدہ دے دے گا. ہم